محمد کے میری جھولی کو بھر دے، میری جھولی کو بھر دے۔ آمین۔ اور ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید۔ رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں۔ جیسے آپ کے گھروں میں اس وقت سحری کا اہتمام چل رہا ہے، ایسے ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اس اہتمام کی کچھ تیاریاں کچن میں، تلو کچن میں شیف سمیہ جو ہیں وہ اپنی چیزیں بالکل تیار کر رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ہم جائیں گے وہاں پہ، آپ کو بتائیں گے کیا بن رہا ہے۔ ڈاکٹر بلقیس یہاں پہ آپ کو کچھ ایسے نسخے بتانے کے لیے تیار ہے جس میں منہ میں اگر چھالے بن جاتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے اور کیسے ان کو گھریلو چھوٹی چھوٹی تدابیر کے ذریعے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن آج آپ سب کو معلوم ہے، آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھتے رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھائی کو لاکھوں مداحین، لاکھوں پرستاروں اور لاکھوں اشک بار آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعائیں ہیں۔ آپ ہمارے سیٹ پہ بھی ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ تصویر ہمارے سیٹ پہ موجود ہے، اسی طرح سے ہم سب کے دلوں میں ان کی یاد ہے۔ اب تو ان کی آواز ایک ویسے ہی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، اب تو اور زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہم ان کی آواز کی وہ تڑپ اور اس کی وہ گونج اور وہ کلام جو کہ پہلے ہی ہم پہ اتنا زیادہ وارد ہوتا تھا، اب تو کہیں کان پڑی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ دل کو تڑپا رہی ہے اور روح کو گھرما رہی ہے۔ سو دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور جو آخری کلام انہوں نے گایا تھا، جو انہوں نے پڑھا تھا کہ قبر میں رات اندھیری ہو اور میں گھبراؤں گا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے۔ ہم نے بھی کل بھی پڑھا تھا یہاں پہ، بالکل ہم نے کل بھی پڑھا تھا، لیکن آج وہ رات ہے جی آج پہلی رات ان ہے کی قبر میں پہلی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور ہم سب کے لیے بھی، ہم نے بھی جانا ہے جلدی ابدیر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ جو مراحل ہیں، یہ جو زندگی اور موت کا یہ جو مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ عزت سے زندگی، عزت کی موت۔ میم افطار ٹرانسمیشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پڑھے ہوئے مناجات، حمد الہی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اولیاء اللہ کی جو مناقب انہوں نے پڑھی ہیں، اس کا اتنا اچھا ایوارڈ انہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں شہادت کی موت عطا کی، بالکل ایسا قبول کیا۔ بالکل، اور شہادت کی تو میں سمجھتا ہوں حیات ہی ہے، ہاں بالکل فضائل موت ہے۔ بے شک مطلب یہ آپ نہیں سمجھتے تو ہمارا یقین ہے کہ شہید زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتے۔ اور تنویر آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا شمار بھی امجد صابری کے رفقا میں سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہر ہیں، وہ تو امجد بھائی تو ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھے کہ میں نے کسی بندے کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو سوگوار نہ ہو، جو اشکبار نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہوتا ہے دل سے آپ تکلیف اور کرب کو محسوس کرتے ہیں۔ سو آپ سے بھی ہم کچھ ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، بڑا پرانا، کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سنا تو بہت تھا یہ شعر، لیکن دیکھا ہم نے امجد کی موت پہ اس شعر کو اپنی آنکھوں سے کہ اس کی یہ منظر نامہ کیا تھا، شاعر نے کہا کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم تو دوست تھے، 20 سال کم و بیش ہمارا ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ تھا۔ پہلی بار دبئی بھی اکٹھے گئے اور بہت سارے کانسرٹس میں ان سے ملاقات ہوئی، ریکارڈنگز میں ملاقات ہوئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس گلی میں لیاقت آباد کی جس گلی میں ہمارے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، نظر نیاز کی جو محافل وہ سجایا کرتے تھے، 11ویں شریف ہو یا عاشورے کی حلیم ہو، سب کو اکٹھا کرتا تھا بہت پیار سے۔ اور میں ان کے گھر کی ایک آپ کو ٹریڈیشن بتا دوں کہ بڑے حاجی صاحب کے دور سے ان کے گھر میں جو ان کا جو بیٹھک تھی وہ اس طرح سے تھی کہ رات کو 3 بجے 10 آدمی آ جائیں، ان کے لیے کھانا ہے، چائے ہے، ساری رات یہ سلسلہ چلتا تھا شام سے لے کر۔ اور امجد نے اس لیگیسی کو جو غلام فرید صابری صاحب کی تھی، اس کو جس شاندار طریقے سے اس نے آگے بڑھایا اور جو پبلک ریلیشننگ کا جو اس کی عالم تھا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ تو یقین کریں رقت چھوٹا لفظ ہے، ہم رو کے تھک گئے۔ تڑپ اٹھے لوگ۔ اب لوگ مجھ سے آ کے تعزیت کر رہے ہیں، مطلب
ظاہر ہے اس ناطے سے کہ وہ کہاں جائیں, کس کو کہیں, ہر بندہ ان کے اہل خانہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہم سے آ کے تعزیت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں میں بہت اس پہلو پہ علامہ تکلیف صاحب سے ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ جن کو امجد صابری سے ملاقات نہیں جن لوگوں کی ہوئی, جو امجد صابری کو اتنا قریب سے جانتے نہیں ہیں, وہ ہمیں میسیج کر کر کے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, ان سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں, مجھے میسیج کر کے فون کر کے ہی کر رہے ہیں. تو بے ضرر انسان تھا, بہت اچھا انسان تھا. مطلب میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب اس پر ایک اگر آپ سوال کا جواب یہ ہے دے دیں کہ کیا دنیا میں کہ جنت کی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی لوگ مرنے کے بعد تعریفیں کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ایسا سنا ہے نا خوشخبری کہ اگر کسی شخص کے جانے کے بعد 40 لوگ ہیں, 40 لوگوں کا ہی کہا جاتا ہے نا کہ اگر وہ اس کے لیے یہ گواہی دے دیں کہ وہ ایک اچھا بندہ, نیک انسان ہے, تو اچھے اس کے کلمات. معاملات جو ہیں وہ سہل ہو جاتے ہیں, اس کے لیے حساب کتاب رسول آسان خدا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے میں 3 صف کی بھی حدیث ہے, 7 صفوں کی بھی حدیث ہے, کہ ایسے جنازے کے اندر ظاہر ہے وہ اس تناظر میں کہا گیا کہ چونکہ کوئی نیک بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے میں لوگ زیادہ شریک ہوتے ہیں, لہذا سرکار نے فرمایا کہ جی. فرحان بھائی بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں اور شکر ہے فرحان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, آپ پہ بھی, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ خیریت سے ہیں نا؟ جی الحمدللہ. وہ جو فائرنگ کا سلسلہ تھا وہ کیا تھا؟ بس وہ گاڑی پہ حملہ ہوا تھا. آپ تھے گاڑی میں؟ نہیں میں گاڑی پہ نہیں تھا. شکر بس ہے. یہاں سے میں گیا تھا گھر, تو بس سمجھیں گاڑی کو ہی واچ کر رہے تھے. میں گھر پہ اتر گیا تھا, گاڑی جو ہے باہر نکلی تھی. جو گارڈ تھے, جو ظفر جے ڈی سی کے جو جنرل سیکرٹری, انہوں نے مجھے یہیں گارڈ بھیج دیا تھا یہ پلس پہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی گارڈ نہیں ہے تو میں اپنا جو گورنمنٹ کا گارڈ ہے وہ ایک آپ کو بھیج دیتا ہوں. بس انہوں نے مجھے گھر چھوڑا کیونکہ وہ سول ڈریس میں تھے, تو ان کو گاڑی میں چھوڑوانا بہتر تھا. تو ہم نے اپنی گاڑی میں ان کو چھڑوایا تھا, تو میں اپنے گھر پہ رک گیا تھا. 3 ہٹی پہ بس گاڑی کو روک لیا گیا, اور بس وہ فائر کرنے ہی والے تھے تو گارڈ نے جوابی طور پہ فائر کیا, تو وہ مسلح افراد چلے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے, جب اللہ نے جان رکھنی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بس دعائیں تھیں سب لوگوں کی, آپ سب کی دعائیں تھیں, اور جب تک اللہ چاہے گا اس دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں, بہت ساری دعائیں. آپ علامہ صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جب حدیث مبارک سنائی جائے تو اس کو بیچ میں خلل نہیں آنے چاہیے, خلاف ادب ہوتا ہے. لیکن آنے والے شخص کا احترام, ہماری مجلس جوائن کر رہے تھے تو نہیں, پھر اس کے بعد مکمل کر کے آپ جتنا چاہیں بات کریں. یہ آداب احادیث اور آداب تلاوت قرآن دونوں کے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے کے 7 صفیں اگر لوگ بھر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس جنازے کو اور اس میت کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے. 7 صفیں؟ جی ہاں 7 صفیں. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ صفیں ہو جائیں اور اس حدیث کے مصداق اس بندے کو انعام و اکرام مل جائے. لیکن جب میں آج جنازے میں گیا تو میں نے عجیب ایک منظر دیکھا, اور میں نے اپنی زندگی میں 2-3 جنازے ایسے پڑھے ہیں. ایک تو علامہ شاہ احمد ظاہری صدیقی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا, اور ایک پھر میں نے پنڈی میں پڑھا, اور ایک آج میں نے یہاں پر پڑھا. یقین جانیے انسانوں کے سر ہی سر تھے, اور لوگ رش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. کچھ میرے خیال میں اگر 5-10 منٹ اور رک جاتے تو وہ 10 نمبر تک پبلک ہی پبلک تھی, اور چھتوں پر اور خواتین کا ایک ہجوم تھا, اور وہ جو برج تھا اس پر اتنے لوگ تھے. میں دعا مانگ رہا تھا اللہ کرے یہ گرے نا. اتنے زیادہ ایک ازدحام تھا, ایک کراؤڈ تھا, اور لوگوں کے جذبات جو مشتعل تھے. ایسے موقع پر میں مبارکباد پیش کروں گا علماء اہل سنت کو, مبارکباد پیش کروں گا صوفیہ کرام کے ماننے والوں کو, میں مبارکباد پیش کروں گا امجد صابری کے اہل خانہ کو کہ انہوں نے ان کو کنٹرول میں رکھا. یہ مناظر ہے جنازہ گاہ کے, اور یہ جہاں پہ آج اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. اور عجب ایک منظر تھا جو ناقابل بیان تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے رہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, ہمارا ہیرا ہم سے چلا گیا, اب قوم کے یہ سپوت کہاں سے آئیں گے, یہ آواز ہمیں کہاں سے ملے گی. اور کتنا امن تھا اس شہر میں بھی اور ملک میں بھی. اب فرحان بھائی کے ساتھ گارڈ جاتا ہے, میرے ساتھ گارڈ ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ایک عجیب دہشت, ایک پریشانی کے عالم میں ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ قیمتی لوگ امجد صابری صاحب کا جانا جو ہے وہ بہت ظلم, ان کے اہل خانہ پر بھی, ان پر بھی,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر بھی کہ اتنا قیمتی شخص, اتنی خوبصورت آواز. اچھا میں بڑا اے ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے جذبات اگر میں بتاؤں تو آپ بلیو کیجئے, لوگ مجھے پکڑ کر کہہ رہے تھے پریکٹیکلی کہ آپ میڈیا پرسن بھی, آپ ہمارے عالم بھی, یہ بتائیے کہ اس چینل پر ہمارے ہاں ایک صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف بازار, مختلف دکانیں, شور شرابہ, نہ جانے کیا کچھ. یہ کون سا سوگ ہے؟ ایک طرف آپ آنسو بہا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر وہی ولگر اسٹائل کے اندر آپ ناچ کود کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی لوگوں نے مجھ سے پوچھا, یہ امانت ہے لوگوں کی جو میں نے آن ایئر بتا دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ امجد صابری کی تعزیت وصول کر رہے ہیں, کم از کم ان لوگوں کو تو یہ چاہیے کہ اتنی حیا, اتنی شرم اور اتنا صدمہ تو محسوس کریں کہ ایک دن کے لیے ان کو اپنی ٹرانسمیشن کو ان کے نام وقف کر دیں. الحمدللہ A+ نے کیا ایسا. اور میں نے دیکھا کہ شام میں بھی مایا خان تھی, انہوں نے وہ ایک عجیب اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ جو اندر سے جو باطن ہونا, وہ اگر دکھی ہونا تو ظاہر آپ کا کبھی بھی نہیں ہنس سکتا, اور اگر آپ کا ظاہر, اگر باطن آپ کا فقط ایک تصنع پیش کر رہا ہے تو آپ کا ظاہر تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری بات اب یہ ہے کہ جانے والے کے لیے دعائے مغفرت زیادہ سے زیادہ کی جائے. سرکار نے فرمایا زندگی کاروبار دنیا تو چلے گا, اس کو تو نہ میرے جانے سے رکے گا, نہ آپ کے جانے سے رکے گا, نہ ہم میں سے کسی کے جانے سے یہ رکے گا. یہ تو اس دنیا کا معمول ہے اور یہی دنیا ہے. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, اور وہ ہم کر سکتے ہیں گھر بیٹھے جو بھی کام کر رہے ہیں دعا کر دیں, ان کی روح کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخش دیں. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا A+ کی انتظامیہ کو کہ کل چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ ان کے لیے یہاں ایصال ثواب کی محفل منعقد کریں. ضرور اس اور طرح سے پورا آن لائن جو ہے لوگوں سے کانٹیکٹ پہ رہیں, نہ جانے کتنے قرآن ان کو مل جائیں اور پھر ہم ان کی تحفہ پیش کریں. اس لیے کہ یہی کر ہم نے سکتے ہیں. افطار ٹرانسمیشن میں یہاں قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا, اور میں نے وقتاً فوقتاً یہ اعلان کرتے رہے ہم دن بھر کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں پڑھتے رہیں, ہم میسیجز کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ جو کچھ پڑھیں گے ہماری ملک کر دیں. تو ہم نے افطار میں ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. اور اگر اجتماعی طور پر ڈاکٹر صاحب نہ بھی بھیجا جائے, کوئی ایک شخص انڈیویجولی انفرادی طور پہ بھی پڑھ کے بخشے تو پہنچے گا تو وہ بھی. بالکل. سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں, لیکن الا من ثلاث, 3 کھاتے اس کے ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں. فرمایا کہ او من صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جاتا ہے, کوئی اگر او علم ینتفع بھی, کوئی اچھے علم کی بات کسی کو سکھا جاتا ہے, اور او ولد صالح یدعو لہ, کوئی اگر نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امجد صابری نے تو ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے کہ جب بھی وہ ٹیلی ویژن